اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ 3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ جہاد کیا چیز ہے، یا جہاد کا مقصد کیا ہے، جہاد کن لوگوں سے کرنا ہے، اور جہاد کی شرطیں کیا ہے۔ کوئی بھی لڑائی کرتا ہے نا، کوئی ملک بھی لڑائی کرتا ہے، کافر ہے تو وہ بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، جو بدبخت کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو جہاد لے کے چلتے ہیں، اس کے جہاد کرتے ہیں، کافروں کو ختم کرتے ہیں، سارے کافر مل جائیں اور مسلمانوں کو اور ان کے جہاد کو ختم کر دیں، اور بدبختوں تمہاری کیا مجال ہے، تم جہاد کو ختم کرو۔ جہاد تو جس نے حکم دیا ہے وہ تو سبھی چیز پر غالب ہے، اور جس کو چاہے فتح عطا فرما دے، وہ تو کافروں کو نیست و نابود کرنے والا ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کن لوگوں سے کیا جاتا ہے؟ لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ لڑائی کن لوگوں سے کی جاتی ہے؟ اور لڑائی کی شرطیں کیا ہیں؟ اب ہمیں ہمارا قرآن کیا سکھاتا ہے؟ وَقَاتِلُوا، اور جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں۔ اب صرف یہ سمجھ لینا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اس میں کیا ہے؟ یہ نہیں، سمندر ہے اس میں۔ تمہارے جہاد کا مقصد یہ نہ ہو کہ سلطنت میں اضافہ ہو جائے، تمہارے جہاد کا مقصد یہ نہ ہو کہ سونا لوٹا جائے، تمہارے جہاد کا مقصد یہ نہ ہو یرغمال کیا جائے، تمہارے جہاد کا مقصد یہ نہ ہو عورتوں پر قبضہ کیا جائے۔ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کون؟ اللہ، جس نے تمہیں پیدا کیا، اسے پیدا کیا، کافر کو پیدا کیا، مسلمان کو پیدا کیا، اور سب کو روزی دیتا ہے، سب کو سکون دیتا ہے، چھت دیتا ہے، اور تمام خوشیاں دیتا ہے۔ اس رب کے لیے جہاد کرو۔ تمہارے جہاد کا مقصد دنیا کو حاصل کرنا نہ ہو، للہیت میں ہو، رب کی رضا میں ہو، یہ مقصد ہے جہاد کا۔ اب یہ پہلی بات تھی کہ جہاد کا مقصد کیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جہاد کرنا کس سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرا سبق، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے واسطے اور اس کے دین کے واسطے، اس کے رسول کے واسطے، اس کے قرآن کے واسطے، اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی غرض و غایت نہ ہو۔ بالکل کن کے ساتھ جہاد کرنا ہے؟ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جہاد کرتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، میرے آقا قسم نے ارشاد نہیں فرمایا کیا کہ مسلمان ایک جسد واحد ہے، ایک جسم کی مانند ہے؟ اور جگہ ارشاد فرمایا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح عمارت اینٹوں سے بن کر مل کر بنتی ہے، اس طرح مسلمان جو ہیں وہ آپس میں اینٹوں کی مانند ایک عمارت ہیں۔ اب وہ جو لڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا فرض ہے، اور دنیا کا فتویٰ، دنیا کے علماء کا، مسلمان علماء کا فتویٰ بھی ہے کہ جو جہاد تم سے کرتے ہیں، مسلمانوں سے جسد واحد سے جہاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم لڑو۔ یقاتلونکم، تم بھی ان کے ساتھ جہاد کرو۔ جہاد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں۔ اور جہاد کن سے لڑنا ہے؟ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرو۔ کون سا قانون ایسا ہے دنیا میں، کون سا ملک ایسا ہے دنیا میں، کون سا انصاف کا دعوے دار ہے اس دنیا میں؟ وہ کمینے دعوے دار ہے جنہوں نے افغانستان میں تباہی مچا دی ہے، وہ بدبخت دعوے دار ہیں جنہوں نے عراق کی دیواریں داخلا دی ہیں، وہ بدبخت دعوے دار ہیں جو فلسطین کے ہسپتالوں پر بم کرا رہے ہیں اور بچوں کو، بے گناہ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور سنو ہمارا اسلام کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ جہاد کرو، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تجاوز نہ کرنا،
جتنا تمہارے ساتھ وہ لڑے اتنا ہی تم لڑنا. اور تجاوز سے مراد تمہاری یہ بھی ہے کہ بے ہتھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، معصوم بچوں کو قتل نہ کرنا، مبلغوں کو قتل نہ کرنا، اور جو بوڑھے ہیں ان کو قتل نہ کرنا. انصاف کا درس کون سا قانون بتا رہا ہے؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جو کہتا ہے جنگ میں بھی تم اس کا انصاف کرو، یہ جنگ میں بھی اس طرح کی رحم دلی کرو؟ حالانکہ دنیا میں کہتے ہیں جنگ میں اور محبت میں ہر شے جائز ہے، یہ قانون غلط ہے، ہر شے جائز ہے. اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تیرا امن کا میدان ہو، تیرا جنگ کا میدان ہو، جہاں بھی ہو اسلام کو قیت میں، اسلام کو پہلے تم نے لینا ہوگا اور اس کے ساتھ تم جہاد کرنا.